ابھی ہم دارالعلوم گجر نگر میں موجود ہیں، جہاں پر سیلاب آنے کی وجہ سے پانی داخل ہو جانے کی وجہ سے پورا مدرسہ زیر آب تھا، جہاں پر مدرسے کا بہت سارا مالی نقصان ہوا ہے۔ وہیں ہمارے ساتھ ابابیل جموں یونٹ کے انچارج حضرت مفتی آصف صاحب موجود ہیں۔ تو چونکہ جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ لوگوں کی مدد کے لیے فوری طور پر سامنے آتے ہیں۔ تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو علاقے متاثر ہوئے ہیں، چاہے وہ گجر نگر کا علاقہ ہو، بیلی چرانہ کا، دوسری طرف ہم چلے جائیں ستواری والی سائڈ، وہاں بہت سارے علاقے متاثر ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کی فوری امداد کے لیے ابابیل کیا کچھ کر رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ دیکھیں شاہد بھائی، جو گزشتہ 2-3 دن میں جموں کے اندر جو تباہی مچی ہے، صرف جموں کے اندر ہی نہیں باقی علاقوں میں بھی، لیکن جموں میں زیادہ نقصان ہو گیا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ جانیں بچی ہیں، لیکن مالی نقصان جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایک تباہی مچی ہوئی ہے۔ آج ہم نے مختلف جگہوں کا دورہ کیا اور جائزہ ہم نے لیا، جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ ابابیل نے کیا کیا ابھی تک۔ ہم ان دنوں میں مسلسل ریسکیو آپریشن میں لگے ہوئے تھے، جتنے بھی ساتھی تھے کام کر رہے تھے، لیکن اب بات رہی کہ لوگوں کی جو امداد کرنی ہے وہ کس طریقے سے، ان کا جو نقصان کی بھرپائی ہے وہ کس طرح ہو۔ تو اس کے لیے آج ہماری پوری ٹیم جگہ جگہ کا جائزہ جو ہے دورہ کر رہی ہے، ہم جائزہ لے رہے ہیں اور ایک لسٹ بنا رہے ہیں، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کہاں پر کتنا نقصان ہے، تو اسی حساب سے پھر ہم کوئی قدم آگے بڑھائیں گے۔ اور ہم نے کیا، وہ تو پھر عوام کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، جب بھی ہم عوام کے سامنے اپیل کرتے ہیں تو عوام اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ تو ابھی بھی ہمیں عوام پر امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ ضرور جس طریقے سے باقی جب بھی کہیں پر کوئی آفت آئی ہے، کوئی اس طریقے سے حادثہ پیش آیا ہے، تو بہت جو ہیں جذبے کے ساتھ لوگ آگے بڑھ چڑھ کر آئے ہیں۔ تو آج بھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جموں میں جو آفت آئی، یہاں جو لوگ اس وقت پریشان حال ہیں، جن کے گھر اب رہنے کے قابل نہیں رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان لوگوں کی بھی ضرور مدد کریں گے۔ آپ دیکھ رہے تھے مفتی آصف صاحب جو ابابیل کے جموں یونٹ کے انچارج ہیں، وہ ابھی دارالعلوم گجر نگر میں موجود ہیں، تمام علاقے کا جائزہ لیا اور اس کے بعد دارالعلوم گجر نگر پہنچے ہیں، جہاں مدرسے کا اور اس ادارے کا کافی نقصان ہوا۔ وہیں اگر ہم لوگوں کی امداد کی بات کریں تو ابابیل کے ذریعے سے آپ نے دیکھا جب بھی ایسے حالات پیش آتے ہیں تو ابابیل کے ذریعے سے لوگوں کی مدد ہوتی ہے۔ چاہے ہم بات کریں وارڈ 1 میں جب آگ لگی تھی، آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا، لوگوں کے مکانات، پوری بستی تباہ ہو گئی، لوگوں کو مکانات بنا کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے کشتواڑ کے پادر چسوتی علاقے میں کلاؤڈ برسٹ کا جو واقعہ پیش آیا، وہاں پر ان لوگوں نے اپنی پریزنسی دکھائی اور لوگوں کی بہت زیادہ امداد کی۔ اسی کے ساتھ جموں کے مختلف علاقے میں جب بھی ایسے حالات پیش آتے ہیں، ابابیل نظر آتی ہے۔ تو چونکہ یہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے، تو پلاننگ کے تحت، مشورے کے تحت اور بڑا قدم کوئی اٹھا کر ہمیں امید ہے ابابیل کی طرف سے مدد کی جائے گی۔ جیسے مفتی صاحب نے اپیل کی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، عوام کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے آپ لوگوں کی ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ ابابیل کے ساتھ رابطہ کر کے ان لوگوں کی مدد کرنے میں اور انہیں اپنے گھروں میں دوبارہ بسانے کے لیے ان کی امداد ضرور کریں۔